سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، کہا فاطمہ تمہارا نکاح علی کے ساتھ کر رہا ہوں، منظور ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا بابا جان آپ جو فرمائیں منظور۔ حضرت علی مہر کتنا دیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 400 مسقال چاندی دیں گے۔ 400 مسقال چاندی، وہی زمانے کا حساب کیلکولیشن الگ ہوتا ہے، آپ کسی بھی دارالفتہ سے سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیلکولیشن میں کتنا بیٹھتا ہے اگر کسی کو شوق ہے۔ حضرت فاطمہ کا یہ مہر طے پایا، مہر مقرر بھی ہو گیا۔ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نکاح کس کی جانب سے ہو رہا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ تمہارا نکاح علی کے ساتھ ہو۔ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں تو پھر میرا مہر بھی اسی شان کے مطابق ہونا چاہیے۔ 400 مسقال چاندی، کہا میرا مہر بھی اس شان کے مطابق رکھیں جو اللہ تعالیٰ نکاح کر رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ تم کیا پسند کرتی ہو مہر میں، تم کیا لینا چاہتی ہو مہر میں؟ حضرت فاطمہ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، قربان جاؤ مسلمان، کہتی ہیں آقا اگر اللہ نکاح کر رہا ہے تو رب تعالیٰ سے یہ لکھوا لیں کہ آپ کی امت کی بخشش میرے مہر میں رکھی جائے۔ اللہ اکبر، آپ کی امت کی مغفرت اور بخشش میرے مہر میں رکھی جائے۔ خواہشیں ہوں تو ایسی ہوں، تمنائیں ہوں تو ایسی ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی عزیز بننا چاہتا تو صرف ان کی امت کی بات کرتا، حضور خوش ہو جاتے تھے۔ میرے عزیزو آج بھی یہی حال ہے کہ اگر تم امت کا خیال کرو گے تو میرے آقا خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر تم حضور کی امت کے بارے میں بات کرو گے حضور پاک بے انتہا تمہیں نوازنے لگتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین نے بھی یہ محسوس کیا، جانتے ہیں حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قربت چاہتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں میں اپنی طرف سے آپ کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش کروں جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ اب حضور کس چیز سے خوش ہوتے ہیں؟ مکہ والوں کی تکلیفیں الگ ہیں، تبلیغ اسلام میں آنے والی تکلیفیں الگ ہیں، سب چیزیں ہیں، لیکن حضرت جبرائیل نے یہ سب نہیں کہا کہ ان دشمنوں کو میں اپنے پر سے ہلاک کر دوں گا یا تبلیغ اسلام میں چلنے والوں کے لیے راہ ہموار کر دوں گا، بلکہ جبرائیل امین نے یہ پیش کیا کہ آقا قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی میں اپنے پر بچھاتا ہوں، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو۔ عزیزان گرامی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے ہی انہوں نے التجا پیش کی میرے آقا خوش ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بھی ملتا ہے جس نے یہ دعا کی اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغفرتا عامہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا عامہ، اے اللہ امت محمدیہ کی عام مغفرت فرما، اے اللہ امت محمدیہ پر عام رحم فرما۔ جس نے یہ دو دعائیں کی حضور فرماتے میری شفاعت اس پہ واجب ہو گئی۔ امت کی بھلائی کا خیال کرو، حضرت بی بی فاطمہ ہی تو ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگل میں جا کر کے جب رونے لگے کسی کے کہنے سے آپ سر نہیں اٹھاتے تھے، حضرت فاطمہ آئیں، کہا بابا جان آپ سر اٹھائیں، میرے آقا آپ سر اٹھائیں۔ حضور پاک امت کے غم میں رو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کی بخشش ہو جائے۔ حضرت فاطمہ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ حضور سے اتنا عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب تک آپ کی فاطمہ زندہ ہے کوئی رات سوئے گی نہیں، آپ کی امت کی مغفرت کی دعا کرتی رہے گی۔ حضور پاک نے سر اٹھا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی کوئی امت کی بھلائی کی بات کرتا ہے میرے آقا اس پر نوازشیں زیادہ کرتے ہیں۔ آج بھی اگر تم چاہتے ہو مسلمانوں کہ نبی کونین کو خوش دیکھو اور حضور پاک کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو بھلائی امت میں لگ جاؤ، ایک رات وہ بھی آئے گی کہ میرے آقا خود تمہیں اپنے دیدار سے مشرف کرے گا۔ امت کی بھلائی کا خیال تو کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی امت کے لیے فکر تو کرو۔ سیدہ کائنات نے ہمیں یہ مزاج دیا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ مزاج دیا۔ ساتھ ہی میں ہر اس بیٹی کو بھی کہتا ہوں جو اپنے باپ کا خیال کرے، اپنے باپ کا خیال نہیں کرتی ہے، وہ سوچے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کس قدر خیال فرماتی تھی، ان کے تبلیغی مساعی میں کس طرح سے وہ شانہ بشانہ ٹھہرتی، کبھی اپنی جانب سے کوئی ایسی خواہشات نہیں کی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آئی تھی بس، وہ غلام مانگنے کے لیے۔ جنگ بدر کے قیدی جو غلام بنائے گئے تھے
وہ تقسیم کیا جا رہے تھے، وہ بھی مال غنیمت میں تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے سے آئی تھی۔ حضرت فاطمہ جنتی خواتین کی سردار ہونے کے باوجود گھر کے کام خود کرتی تھی، اتنا کہ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے تھے، چکی پیس کر، روٹیاں بنا کر، اور گھر کے سارے کام کاج کرتے ہوئے ان کے ہاتھوں میں چھالے تھے۔ وہ کس کی بیٹی ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج تھوڑے سے کسی مالدار کی بیٹی کو کام لگا دو، جھاڑو لگانے کے لیے کہو، نخرے کرے، میرا یہ کام نہیں ہے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، غربت کی وجہ سے نہیں، جس کو جنتی خواتین کا سردار کہا گیا ہو، وہ چاہے تو ان کے لیے سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا کرے، لیکن باوجود اس کے فقر و فاقہ انہوں نے پسند کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں جواب میں ارشاد فرمایا، فاطمہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بدر کے یتیموں کا حق باقی، میں ان کا حق دیے بغیر تجھے کیسے غلام دے دوں؟ جاؤ، جب تھکن زیادہ ہو جائے کام کاج سے، 33 بار سبحان اللہ پڑھو، 33 بار الحمدللہ پڑھو، 34 بار اللہ اکبر پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری تھکن دور فرمائے گا۔ اسی کو آج ہم تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں، ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں۔ یہ تسبیح فاطمہ حضور کی طرف سے عطا کی ہوئی تسبیح ہے۔ میرے عزیزو، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اور زندگی پاک کے چند گوشے اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، انہوں نے نہایت ہی پردہ داری، عفت کا خیال، عزت کا خیال اس طرح سے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں اپنے سلام کے شعر میں، جس کی آنچل کو نہ دیکھا مہر و ماہ نے، چاند اور سورج نے بھی ان کی آنچل کو نہیں دیکھا، وہ سیدہ کائنات ہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ زندگی تو یوں گزاری، وقت وفات بھی انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کو کھلے طور پر نہ لے جانا، جس طرح سے عام جنازوں کو اس وقت لے جایا جاتا تھا، ان کے جنازے کا پورا سائیڈ سے کورنگ کیا ہوا کپڑا لگایا گیا اور رات کے وقت لے جایا گیا، مختصر سے لوگ تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وفات کے بعد بھی اپنی قبر اطہر میں مدفون ہوئی، اور روایت میں یہ ملتا ہے قیامت کے دن بھی، قیامت کے دن جب سارے محشر کے لوگ کھڑے ہوں گے، تب ایک فرشتہ ندا دے گا، غضوا ابصارکم فإن فاطمة بنت محمد تمر على الصراط، اے لوگوں اپنی آنکھیں نیچی کر لو، اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزر رہی ہیں، جنت کی طرف جا رہی ہیں۔ اور روایات میں بتایا گیا ہے وہ 70,000 عورتوں کے ساتھ جا رہی ہوں گی۔ کس شان سے جا رہی ہوں گی؟ ایسے گزریں گی جیسے بجلی کی چمک تیزی سے چلی جاتی ہے، پل صراط پر اتنی تیزی سے وہ گزر جائیں گی۔ محشر کے میدان میں بھی جن کی طرف دیکھنے کو منع کر دیا گیا، وہ کیسا پردہ رہا ان کی زندگی کا، اور وہ کون خوش نصیب خواتین ہوں گی جو 70,000 کی جھرمٹ میں شامل ہوں گی۔ کہا گیا یہ وہی ہوں گی جنہوں نے زندگی فاطمہ الزہرا کی کنیز بن کر کے گزاری ہیں، ان کی زندگی پاک کو نہایت عزیز رکھتی تھی۔ میرے عزیزوں، وہ خواتین ہزاروں کی تعداد میں ہو سکتی ہیں، اللہ تعالی ہماری بچیوں کو اس جھرمٹ میں جگہ عطا فرما کہ قرآن کو تم نے چھوڑا ہے میرے عزیزوں، جس کی وجہ سے آج ہماری حالات ہے۔ کاش ایک بار قرآن پھر سے اٹھا لو۔ میں قسم رب ذوالجلال کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ تمہیں یاد دلا رہا ہوں۔ مولا نے قرآن میں فرمایا کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں۔ ہم نے ابھی قرآن میں پڑھا ہے ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں 20 لوگ صبر والے آ جائیں، مولا فرماتا ہے میں 200 پر انہیں بھاری کر دوں، 200 پر بھاری کر دوں۔ یہ سب وعدے تمہارے لیے، لیکن اب کیا ہوگا؟ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، اور یوں ہی ہونٹوں کو ہلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تمہیں اب اس قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھنا ہوگا کہ عملی زندگی کیا ہے۔ بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے مورخین قرآن پڑھتے رہے، آج بھی پڑھ رہے ہیں اور تحقیقات کر رہے ہیں۔ افسوس ہے کہ ہماری قوم میں ایک بڑا طبقہ قرآن سمجھنا تو دور کی بات ہے، پڑھنا بھی نہیں جانتا، جو پڑھنا نہیں جانتے۔ یہی تو حال ہے کہ ہم نے دیکھا ہے بڑی بڑی محفلیں، تمہیں قوالی میں تو اتنا جوش آتا ہے، تھرکتے رہتے ہو، ناچتے رہتے ہو، کون سا جوش ہے؟ ہاں، تم یہاں پر کسی محفل میں بیٹھ کر کے کچھ اشعار سنو تو تمہارے جسم میں وجد آنے لگتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ وجد ہے، وجد ہے۔ ارے اللہ کا کلام سن کر کوئی وجد نہیں آیا، قرآن پاک سننے کے بعد تمہارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوئے، کیا کھڑے ہوں گے؟ سمجھ میں آتے تو نا۔ قرآن کی آیتیں آج بھی پتھر دلوں کو بھی پانی کر دیتے۔ تمہیں پتا ہے فضیل بن عیاض اپنے زمانے کے بڑے ڈاکو،
بغداد کے راستے پر جو بھی قافلہ گزرتا لوٹ مار کرتا، لیکن ایک قاری قرآن اونٹ پر بیٹھ کر تلاوت کرتے ہوئے جا رہا تھا اور 27ویں پارے کی آیت تلاوت کر رہا تھا، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کا دل ڈولنے لگ جائے، ہلنے لگ جائے، وہ توبہ کر لیں؟ اتنی آیت سنی تھی فضیل بن عیاض کے ہاتھ کانپنے لگے. کیوں؟ عربی سمجھتے تھے، ڈاکہ زنی کرتے تھے لیکن عربی معلوم تھی. لیکن ایک قاری قرآن سے جب یہ آیت سنی دل پر ایسے گزرنے لگے، ہتھیار پھینک دی، ساری چیزیں پھینک دی اور چیخنے لگے، آنا لنا ربنا آنا لنا ربنا، اے ہمارے رب وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا، مجھے تو اپنی بارگاہ میں لے لے. اور پھر ایسی توبہ کی، ایسی توبہ کی، اللہ اکبر. اس کے بعد جو ان کی زندگی میں تبدیلی آئی جانتے ہیں؟ فضیل بن عیاض اولیاء کرام کی جماعت میں سند کا نام ہے. اتنا بڑا مقام ہے کہ سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ادب کیا کرتے تھے. فضیل بن عیاض کا نام آئے، وہ کس سے ان کی زندگی بدلی؟ قرآن کی آیت نے بدل دی. آج بھی قرآن پاک سمجھ جاؤ تو تمہاری آنکھیں بہنے لگ جائیں. یہاں تو تراویح کی 4 رکعت جسے بھاری لگتی ہو وہ قرآن کیا سمجھے؟ ہاں، لوگوں کو ایسا ہی لگتا ہے کہ بالکل شتابدی ایکسپریس والی جہاں تراویح ہوتی ہے وہاں پڑھنا چاہیے، 15 منٹ میں پورا ہو جائے، کچھ بھی پڑھتا رہے، عربی پڑھے کہ چائنیز پڑھے کہ جرمنی پڑھے، ہاں بس یہ ہے کہ تر جلدی سے نکال دے. مسلمانوں، کیا یہ بوجھ ہے تراویح جس کو تم اپنے کندھوں سے ہٹا کر بھاگنا چاہتے ہو؟ مزاج تو یہ بناؤ کہ قرآن ہمیں ویسا سنایا جائے جیسے رسول پاک کے زمانے میں سنایا جاتا. قرآن سنیں تو ہمیں رسول پاک کا مدینہ یاد آ جائے. قرآن کے نغمات آج بھی اس کی قراتیں لوگوں کو رلا دیتی، تمہیں اندازہ بھی نہیں. کئی انگریز مصر میں نے دیکھا ہے، کئی انگریز جن کو قرآن سنایا گیا اور انہیں معلوم تھا تو وہ رو پڑے. ایک فرانس کا بہت بڑا ڈاکٹر تھا اسکندریہ میں، ایک ہمارے بڑے شیخ ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو وہ اپنی ڈاکٹریٹ پہ بڑا فخر کرتا تھا. صرف وہ حضرت کی قرآن کی تلاوت سننے کے لیے وہ باہر کھڑا رہتا. کئی دن کے بعد وہ ساری چیزیں چھوڑ کر کے اندر آیا اور کہا، اس کی جو مٹھاس ہے اور اس کی جو لذت ہے مجھے دنیا میں کہیں نہ ملی، مجھے اسی دامن میں داخل کر لیا. کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو سن کر کے اپنی زندگیاں بدل دی. تمہیں کیا ہو؟ قرآن کو اتنا اوپر رکھ دیا کہ ہاتھ بھی نہ جائے. تمہارے فریج اور ٹی ویاں تو صاف ہوتی ہیں، قرآن پر تو پتہ نہیں کتنی گرد و غبار لگی ہوئی. ہاں، ابھی رمضان میں اس کو صاف کر دیا ہوگا، اٹھایا ہوگا. قرآن تم کب اٹھاتے ہو؟ قسم کھانے کے لیے. جھگڑا ہو جائے دیکھو میں قرآن کی قسم کھا رہا ہوں. یا پھر کب قرآن اٹھاتے ہو؟ جب کسی کی میت ہو جائے، جلدی لاؤ قرآن. ارے یہ زندوں کے لیے اترا ہے قرآن، مردوں کے لیے نہیں. قرآن زندوں کے لیے نا. ہاں، مردوں کو ایصال ثواب تو ضرور پہنچ کر آئیں گے، ہم فائدہ تو پہنچے گا تلاوت کا، لیکن یہ ایصال ثواب کے لیے ہی نہیں. قرآن کہتا ہے ھدی للمؤمنین، مومنوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے. ہدایت چھوڑ کر کے تم دکان کی اوپننگ کے لیے، گھر کی ٹھنڈک کرانا ہے، اوپننگ کرانا ہے، اور پھر ماں باپ کی میت ہو گئی ہے، اور پھر کیا ہے؟ جھگڑے میں قسم کھانا ہے. یہی ساری چیزیں قرآن اٹھانے کی. قرآن عظیم اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم تحفہ ہے کہ پوری زندگی بھر اس پر رشک کرو گے تو بھی کم ہے. آج پوری دنیا میں کسی قوم کے پاس یہ کتاب نہیں ہے جتنی محکم کتاب تمہارے پاس ہے. سینہ تان کر کے کہہ سکتے ہیں ایسی کتاب کسی کے پاس نہیں. اتنا بڑا ذخیرہ تمہارے پاس ہے اور تم اس کو پیچھے ڈالے ہوئے ہو. بچپن میں ہمارے بچوں کو جب مدرسہ بھیجتے ہیں ہم تو قرآن سینے سے لگا کر بھیجتے ہیں. بچہ سینے سے لگا کر کے آتا ہے قرآن، لیکن چندی دنوں کے بعد جب ہم بڑے ہونے کے بعد دیکھتے ہیں اسکول جانے کے بعد بچہ تو سارا بستہ پیٹھ پر رکھا رہتا ہے. ہوتا یہی ہے نا، بستے میں ساری بکس کتابیں پیٹھ پر رکھا رہتا ہے، لیکن مدرسہ جب آتا ہے تو قرآن سینے سے لگا کر آتا ہے. شاید بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے یہ رواج رکھا ہوگا کہ بیٹا قرآن ہمیشہ سامنے ہونا چاہیے، قرآن ہمیشہ مقدم رہے، بعد میں سب. لیکن بڑے ہونے کے بعد یہ سامنے والی چیز پیچھے ڈال دیتا ہے، پیچھے والی چیز کو ہی اہمیت دینے لگتا ہے. ایک بات یاد رکھو، میں نہ کالج کا مخالف ہوں، نہ اسکول کا مخالف ہوں، نہ یونیورسٹی کا مخالف. ہاں، کوئی بھی کالج کا، یونیورسٹی کا، کہیں کا اسٹوڈنٹ ہو میرے ساتھ بیٹھے، میں اس کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس ضرور کروں گا ہر ٹاپک پر. لیکن یہ برکت ہے صرف قرآن کی. الحمدللہ ہم نے قرآن پڑھا ہے تو قرآن کی برکت سے اللہ نے ہمیں سائنس کی بھی سمجھ عطا کی ہے،
ہمیں میتھس بھی آتا ہے، ہمیں جیومیٹری بھی آتی ہے، ہمیں فزکس بھی آتا ہے تھوڑا بہت. میں یہ فخر کے لیے نہیں کہہ رہا، نہ ہی یہ غرور کے لیے کہہ رہا ہوں، بلکہ جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں شدھ بدھ دی ہے وہ قرآن کی برکت سے عطا کیا. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں ایسی ایسی کتابیں انہوں نے لکھ رکھی ہیں کہ آج کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے پروفیسر حل نہیں کر پا رہے ہیں، ان کے میتھس کے بڑے بڑے ٹف فنڈے نہیں حل کر پا رہے ہیں. قبلہ پہچاننے کے علوم آج بھی کتاب لکھی ہوئی ہے، جیومیٹری پر لکھی ہوئی ہے، علم رمل پر، علم جفر پر اور زیجات پر، ایسے ایسے علم ہیں جس کے نام بھی تم نے نہیں سنے ہوں گے. سوال ہے، یہ ہر نماز کے بعد یہاں پر جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح کتاب. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دن میں یہ 100 مرتبہ پڑھ لیا، دن بھر جو کچھ بھی کیا گیا تھا سب اللہ معاف فرما. تو رواج یہ دیا جاتا ہے کہ 5 وقت کی نمازوں میں اگر تم سے 50 یا 55 مرتبہ ہو جائے، 11 مرتبہ پڑھتے، باقی کا بچا ہوا اپنے رات میں سونے کے وقت پڑھ لو تاکہ دن بھر کی خطائیں معاف ہو جائیں. اور بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث جس پر ختم بخاری ہوتی ہے اور اس کی تلاوت کے وقت دعائیں قبول ہوتی. بزرگوں نے فرمایا بخاری شریف کا جب ختم ہوتا ہے نا، جیسے ختم قرآن بھی ہے نا، شب قدر کو ختم قرآن کی محفل ہوتی، بخاری شریف کی ختم کی بھی محفل ہوتی. اور بزرگوں نے فرمایا ختم بخاری کے وقت جو حدیث آخری پڑھی جاتی ہے اس وقت مجمع میں جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا. وہ کیا پڑھی جاتی ہے؟ بخاری شریف کی آخری حدیث. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میرے آقا فرماتے ہیں 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو سب سے زیادہ پیارے ہیں اور زبان پر سب سے ہلکے ہیں اور میزان میں سب سے بھاری ہیں. زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان پر سب سے بھاری ہیں. وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ ایک کلمہ، سبحان اللہ العظیم دوسرا کلمہ. یہ ایک دوسری حدیث میں آگے و بحمدہ استغفر اللہ کا بھی اضافہ ہے. بہرحال یہ اس کی فضیلت آپ نے پوچھا اس لیے میں نے عرض کیا. آج بھی بحمدہ تعالی خانہ کعبہ کے پاس کثرت سے پڑھی جانے والی تسبیح بھی یہی ہے. پورے خانہ کعبہ کے غلاف پر اگر کوئی تسبیح لکھی ہوئی ہے تو صرف سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہی آپ دیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالی اس تسبیح کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکلے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اس دن بہت بھوکا تھا، سوچا کہ حضور سے شکایت کر دوں. جب میں باہر نکلا حضور نظر آ گئے. میں نے کہا یا رسول اللہ پیٹ. انہوں نے دکھایا پیٹ. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا جبہ اٹھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے. کہا ابو ہریرہ میرے گھر میں بھی 3 دن سے کھانا نہیں بنا، لیکن چلو میں تمہیں ساتھ لے کر چلتا ہوں، کچھ کھلا دے. ساتھ ابو ہریرہ چلتے رہے. سیدھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر، یہ صحابی حضور کے میزبان جو پہلے مدینے میں میزبان تھے، ان کے گھر گئے. حضرت ابو ایوب کو پکارا کہاں ہے؟ ساتھ میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی آ گئے تھے راستے میں. وہ آئے. حضور نے فرمایا گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ بکری کا ایک چھوٹا بچہ ہے، ذبح کر دوں اگر آپ کو حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ذبح کرو. ذبح کر کے سالن بنایا. یہ 4 مہمان ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر دسترخوان پر بیٹھے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں لذیذ سالن بنا تھا. کئی دنوں کے بعد تو گوشت کے سالن کی خوشبو آئی. جب دسترخوان پر آیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو ایوب سے کہا ایک اور کٹوری ہو تو لاؤ. سالن کو آدھا کر. سالن کو نکالنے کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر دے آؤ. پچھلے 9 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا، 8 دن سے فاقہ چلتا ہے. بہرحال وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، رسول اللہ کے عطرت ہے. لیکن بتانا یہ ہے کہ میرے آقا اس دسترخوان پر بیٹھ کر کے بھی احساس رکھتے ہیں کہ کس کے گھر میں کھانا نہیں ہے. ہمارے گھروں کے اندر آج جس طرح سے مرغن غذائیں کھائی جا رہی ہیں، کیا کبھی احساس کیا کہ کوئی اور بھوکا ہوگا؟ اس ماہ پاک میں اپنے ہاتھوں کو کشادہ کر دو. اے مومنو، اللہ دینے والا ہے، جتنا تم دو گے اس سے کئی گنا زیادہ اس کا وعدہ ہے وہ تمہیں نوازے گا، 70 گنا زیادہ نوازے گا. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں
میں حج پہ چلا. حج کسے کہتے ہیں؟ پیسے جمع کر کے حج کے لیے جاتے ہیں لوگ. اس زمانے میں بھی حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں پیسے بہت دنوں سے جمع کیا تھا, حج پہ جانا تھا, اور جب قافلہ نکلا تو مال لے کر کے میں بھی حج پہ نکل پڑا. قافلے اس وقت اونٹوں کے قافلے, گھوڑوں کے قافلے ہوتے. کہتے ہیں قافلہ ایک منزل پر پڑاؤ کیا رات کو, میں وہاں پر رکا رہ گیا, اور صبح میں اٹھ کر کے وضو کی غرض سے تلاشتے ہوئے میدان کی طرف آیا تو کچرے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا جس میں لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں اس کچرے کے ڈھیر کے پاس میں نے ایک 8 سال کی بچی کو دیکھا جو کچرا ادھر ادھر کر رہی ہے, ادھر ادھر کر رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں اس بچی کے ہاتھ میں ایک مری ہوئی چڑیا آئی. چڑیا مر کر کے پڑی ہوئی تھی. اس چھوٹی سی بچی نے اٹھایا, اس کے پر کھینچے اور چبا کر کھانے لگی, اور دوڑ کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی جو جھوپڑی میں تھی. عبداللہ ابن مبارک کہتے میں اس کے پیچھے ہو لیا. وہ لڑکی گئی تو اپنے گھر میں ایک اس کا چھوٹا بھائی بھی اس کو کھلا رہی ہے مری ہوئی. آپ نے اس بچی کو پکڑ لیا اور کہا بیٹا یہ مری ہوئی چڑیا ہے, اسے تو کھا رہی ہے؟ وہ بچی رونے لگی, بابا کیا اسلام 4 دن کی بھوک کے بعد بھی مری ہوئی چڑیا کھانے کی اجازت نہیں دیتا؟ ہمارے گھر میں اس کے علاوہ ہے کیا جو ہم کھا کر کے اپنے حلق کو ترک کریں؟ 4 دن کے فاقے کے بعد بھی ہم مری ہوئی چڑیا نہیں کھا سکتے. عبداللہ ابن مبارک کی آنکھیں بھیگ گئی. آپ نے اپنے حج کے سفر کا جتنا مال تھا, جو پیسے تھے, سب ایک چادر میں جمع کیا اور سب اٹھا کر کے اس بچی کو دے دیا. کہا بیٹا اس سے تو اپنی زندگی گزار, آئندہ مری ہوئی چڑیا کبھی نہ کھانا. پورا مال دے دیا. اب حج پہ جانے کے لیے پیسے بھی نہیں. قافلہ چل پڑا, لیکن عبداللہ ابن مبارک بیچ راستے سے اپنے گھر چلے آیا. لوگ کہتے رہے, لوگ کیا بولیں گے, حج پہ گئے نکلے بڑی شان سے اور بیچ راستے سے تم لوٹے جا رہے ہو, حج پہ نہیں جاؤ گے؟ عبداللہ ابن مبارک نے کہا میرا حج ہو گیا, میرا حج ہو گیا. میرے مصطفیٰ کی امت کے غریب کے حلق کو تر کرنا یہ میرا حج ہے. چلے آئے واپس. حج کا موسم نکل گیا. جو خراسان سے, جو ان کے علاقے سے حاجی گئے تھے حج کے لیے, وہ حج کر کے جب واپس لوٹے تو لوگ پوچھ رہے تھے حاجی صاحب کیسا رہا حج؟ تو ہر کوئی کہہ رہا تھا ہمارے حج کا کیا کہنا, ہم عرفات میں عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ دعا کر رہے تھے, مینا میں عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ کنکریاں ماری ہیں, ہم طواف کعبہ میں عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ تھے. ہر حاجی کہہ رہا ہے ہم عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ تھے, جبکہ گاؤں والے دیکھ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک تو یہی موجود تھے. لوگ جا کر کے پوچھتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے؟ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ حج کیے, ہم تو آپ کو یہاں دیکھ رہے ہیں. ان کی آنکھیں بھیگ گئی اور کہا مولا میرا قادر مطلق ہے. جب اس کی رضا کے لیے ایک غریب کی مدد کی گئی تو اللہ نے عبداللہ ابن مبارک کی شکل کا ایک فرشتہ بھیجا جو ان کی طرف سے پورے حج کے ارکان ادا کرتا رہا. میرے عزیزوں, یہ اسلام ہے جو احساس ہے. احساس ہمارے پاس جینے کے لیے جتنا سامان ہے وہ بہت ہے, اللہ نے ہماری حیثیت سے زیادہ ہمیں دیا ہے. حقیقت ہے ہمارے گناہوں کے باوجود مال میں مولا نے ہمیں کمی نہیں کیا. تم میں سے کتنے ہیں ایسے جو رات کو بھوکے سوتے ہیں؟ کون ہے جو ننگا گھومتا ہے, جس کے پاس کپڑے نہ ہو, جس کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہو؟ سب خوشحال ہے. لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں میرے عزیزوں جہاں آج بھی خوشحالی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے.